نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب زمین میں تم سفر کرو. اب جب سفر کرو گے تو نماز کیسے پڑھو گے؟ اب قصر کی بات کی گئی. ہجرت کر رہے ہو، جا رہے ہو کہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ابھی، تو کچھ کنسیشنز مل رہی ہیں. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم کم کر لو نماز میں سے، نماز کم کر لو. فرض نماز جو کسی حال میں معاف نہیں، وہ سفر کی حالت میں آدھی کر دی گئی. اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ قصر اسی سفر میں ہے جس میں سبیل اللہ ہو، جو اللہ کی رضا میں ہو. حرام کے کام کے لیے اگر سفر کیا جا رہا ہے، یعنی چوری ڈاکہ ڈالنے کے لیے، تو اس میں یہ اجازت نہیں ہے. بہرحال یہ ایک اوپینین ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سفر کے لیے جہاد یا طلب علم کی شرط نہیں. سفر دنیا کی تجارت وغیرہ کے لیے جو حلال مال آپ کمانے کو نکلیں، یا کسی رشتہ دار کی ملاقات کے لیے نکلیں، تو اس میں بھی قصر کیا جا سکتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کی خاطر اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، تو فرشتہ آ کے اس کو ملا، راستے میں پوچھنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں دوست سے ملنے جا رہا ہوں. تو کوئی کام، کوئی غرض نہیں، کچھ نہیں، صرف ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. کیوں ملاقات کرتے ہو؟ اس لیے کہ میں اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں. تو اس نے اس کو خوشخبری دی کہ تمہارے اس فعل کی وجہ سے اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. تو بسا اوقات انسان کا سفر صرف کسی اپنے عزیز دوست رشتہ دار کی ملاقات بھی ہو سکتا ہے. اگر نیت کوئی لالچ دنیا کا نہ ہو تو اس پر بھی اجر ہے. ایسے سفر پر بھی قصر کی جا سکتی ہے. قصر عام سفر کے لیے. جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی حرج نہیں اگر نماز میں کچھ کمی کر لو. کیا کمی؟ کتنی کمی؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہاں فرض نماز کے جو 4 رکعت ہیں ان کو 2 کرنے کی طرف اشارہ ہے. فرض آدھے جو 4 ہیں. مغرب اور صبح کی نماز پوری ہی رہے گی، یعنی 2 اور 3. اور صبح کی سنتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نہیں چھوڑا کرتے تھے، فجر کی. اس کے علاوہ باقی نمازوں میں سنت اور نفل معاف ہیں. ہاں اگر کوئی اپنے شوق سے کچھ نفل وغیرہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہ تم پر اللہ کی ایک خیرات ہے، یعنی قصر، تم اس کی خیرات قبول کرو، یعنی قصر کیا کرو. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور اس وقت رب العالمین کے سوا کسی کا خوف نہ تھا، لیکن آپ نے 2 رکعتیں ہی پڑھی، یعنی آپ نے حالت امن میں بھی قصر کیا. اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے سفر پر قصر کرنا مسنون ہے؟ کتنا لمبا سفر کرنا چاہیے؟ اس میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی خاص مائلج کا ذکر نہیں کیا گیا اور اس میں بڑی حکمت تھی، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کے اوپینین میں کچھ فرق ہے. انہوں نے جب قیاس کیا تو کسی نے 48 میل کہا، کسی نے کچھ اور کہا. لیکن ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی روایت، صحیح مسلم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ 3 امیال او 3 فراسخ صلی رکعتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 9 میل کے سفر پر نکلتے تو 2 رکعت پڑھتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 3 یا 9 میل کے سفر پر قصر ہو سکتی ہے، لیکن 3 میں شک ہے، 3 یا 9، تو اس لیے 9 میل یقینی بات ہو گئی. تو 9 میل کی مسافت پر قصر ہو سکتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ہے. اب ایک طرف وہ اوپینین ہے اتنا 48 میل 60 میل معلوم نہیں کیا کیا، اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روایت موجود ہے.
تو ہمارا کام بھی یہی ہونا چاہیے نا کہ جہاں ایک طرف فقہا کی باتیں اور ایک طرف صحیح ٹیکسٹ آ گئی ہے تو ہم وہ باتیں چھوڑ کر صحیح ٹیکسٹ کو اپنا لیں. اور پھر اصل جو قصر کی روح ہے وہ یہ کہ کسی سفر کو سفر کہا جا سکے. یہ یاد رکھیے بات کہ 9 میل اس وقت ہوگا جب آپ آبادی سے نکل جائیں گے، لیکن اگر آپ کا شہر ہی 9 میل میں پھیلا ہوا ہے، اسلام آباد سے راولپنڈی جاتے ہوئے ساری آبادی ہی آبادی ہے اور آبادی ختم ہی نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ پوری پڑیں گے. آپ کراچی کے اندر ہیں، ہاں آپ ڈیفنس میں ہوں یا ملیر میں، کیا ہوگا؟ ایک ہی شہر ہوگا، چاہے 9 سے زیادہ میل ہوں گے تو آپ قصر نہیں پڑیں گے. قصر کیا ہے کہ انسان آبادی سے نکل کر ایک سفر کی حالت میں ہو، سفر شروع ہو جائے اور پھر 9 میل سے آپ کی رعایت شروع ہو جاتی ہے. بہرحال پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے شہری آبادی سے الگ ہوتے ہی قصر شروع ہو جائے گی اور شہر کی حدود میں آنے تک قصر ہوگی. مثلاً آپ روات میں ہیں، لاہور سے آ رہے ہیں، روات کے قریب کسی مسجد میں آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، آپ قصر پڑھیں گے. جب اسلام آباد ہائی وے پہ داخل ہو گئے تو آپ کیا ہے؟ قصر ختم ہو جائے گی، اب آپ اپنے شہر کی حدود میں آ گئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کتنے دن تک سفر سمجھا جائے، اس میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہوا. کسی نے کہا کہ 1 ہفتہ، کسی نے 10 دن کہے، کسی نے 4 دن کہے، کسی نے 2 ہفتے. امام ابو حنیفہ کی رائے 2 ہفتے کی ہے، 15 دن. تو ہمارے ہاں عموماً لوگ 15 دن والی بات پر ہی عمل کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دن کی تعداد نہ منقول ہوئی ہے اور نہ اس کا کوئی تعین کیا گیا. اصل علت جو ہے وہ یہاں بھی سفر ہی کی ہے کہ جہاں جا کر آپ ایک سفر کی حالت میں رہیں. مثلا غزوہ تبوک میں آپ 20 دن مقیم رہے، آپ نے 20 دن قصر کیا کیونکہ کوئی پتہ نہیں تھا آج واپسی ہے یا کل ہے یا پرسوں ہے. تو اس حالت میں 20 کیا 40 دن بھی کسی کے گزر جائیں کہ شاید ابھی سویرے فلائٹ مل جائے یا رات کو مل جائے اور وہ اسی سفر کی پریشانی میں مبتلا ہے. تو جب تک انسان ایک سفر کی پریشانی میں ہے تو مدت کتنی بھی ہو قصر ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص زیادہ دن کے لیے گیا ہے اور اطمینان سے رہنا چاہتا ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اسے پوری نماز پڑھنی ہوگی. اسی طرح اگر کوئی شخص ملاح ہے، بحری جہاز پہ نوکری کرتا ہے اور اس کی فیملی بھی مثلاً ساتھ ہے، تو وہ چل تو رہا ہے سفر میں جہاز، لیکن اس کا وہ مقام ہے اور لوگ تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہ اسی میں رہتا ہے، تو وہ سفر کے باوجود وہاں پوری نماز پڑھے گا. اسی طرح نوافل کی بات ہے تو نوافل جو ہے وہ سواری کے اوپر بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور وہاں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اور ہر مسلمان کے لیے سفر کرنا سنت ہے، کسی بھی طرح سفر کرے، پیدل کرے، سواری پہ کرے، اونٹ پہ کرے، بس پہ کرے، کشتی پہ کرے، جہاز پہ کرے یا کسی خلائی سیارے میں کرے، کہیں پر بھی ہو وہ سب قصر کرے گا. یعنی یہ نہیں کہ یہ پیدل سفر کے لیے ہے اور یا گھوڑے کے سفر کے لیے، جہاز کے لیے نہیں، سفر ہے. جب علت سفر ہے تو خواہ آپ کسی رشتہ دار سے ملنے کیوں نہ گئے آپ قصر کریں گے. اور اس میں بھی کیا، کیونکہ وہاں جا کر بھی انسان کو وہ گھر کا اطمینان نصیب نہیں ہوتا. یا اگر آپ کسی سے ملاقات کرنے گئے اور آپ پوری نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا مشکل ہوگی، آپ دوسروں سے ملاقات کا وقت نہیں پائیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سفر کی حالت میں نماز جمع بھی کی جا سکتی ہے. عرفات میں ظہر اور عصر کو اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کرنا لازم ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح جمع کے لیے آپ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں. عصر اور مغرب جمع نہیں کر سکتے. آپ ظہر اور عصر ظہر کے ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں چلنے سے پہلے مثلا، یا کہیں آگے پہنچ کر ظہر ڈیلے کر کے عصر کے ٹائم پہ ظہر اور عصر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح مغرب اور عشاء. فجر آپ جمع نہیں کر سکتے عشاء کے ساتھ، وہ الگ ہی پڑھنی ہوگی. اسی طرح یہ ہے کہ اگر بیمار ہے کوئی شخص اور وضو کرنا اس کے لیے دوبر ہے تو اس کے لیے بھی جمع کی رخصت ملتی ہے ہمیں. تو یہ ہے قصر کے مسائل کہ تم پر کوئی حرج نہیں، اگر تم سفر کے لیے نکلو تو نماز میں کمی کر لو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم ڈرتے ہو کہ تمہیں ستائیں گے کافر. اب یہ جو اگر ہے نا، اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ قصر صرف جنگ کی حالت میں ہو سکتی یا خوف کی حالت میں.
حالانکہ یہ ان جو ہے یہاں غالب احوال کے اعتبار سے ہے، یعنی غالب حالات میں ایسا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں کہاں یہ آیت نازل ہوئی تھی؟ اس وقت جب کہ سارا عرب دار الحرب بنا ہوا تھا مسلمانوں کے لیے، کہ جہاں بھی سفر کرتے تھے وہاں کیا ہوتا تھا؟ دشمنوں کا ڈر ہوتا تھا. مدینہ میں جو سمٹ گئے تھے مسلمان، تو اس وجہ سے یہاں یہ بات ساتھ آئی. مثلا ایسی مثالیں قرآن میں اور بھی جگہ ملتی ہیں. ایک جگہ آتا ہے لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، مت مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو زنا پر اگر وہ چاہتی ہوں پاک دامن رہنا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ نہیں چاہتی تو آپ ان کو مجبور کرو، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. وہاں ان کا اگر کے معنوں میں نہیں آ رہا. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، تمہاری وہ بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری نگرانی میں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نہیں آئی تمہارے گھر میں ان سے نکاح کر لو، یہ نہیں مانا. پھر یہ کیوں کہا گیا؟ یہ غالب احوال. غالب احوال کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ حالات جو زیادہ پیش آتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ میں واضح طور پر بتایا گیا کہ یہ اللہ کا انعام ہے تم پر، صدقہ ہے، اسے قبول کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کہ مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور سارے سفر میں قصر کیا، حالانکہ کوئی جنگ نہیں تھی. جنگ کے بغیر بھی قصر سنت سے ثابت ہے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، اس لیے ان سے بچ کے رہو. اب اگلی آیت 102 سے صلاۃ الخوف کا پتہ چل رہا ہے کہ نماز خوف. پچھلی آیت میں کیا تھا؟ 101 میں صلاۃ قصر اور 102 میں صلاۃ خوف. یہاں صلاۃ خوف کی اجازت اور اس کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ جنگ ہو تو نماز کیسے پڑھی جائے. اچھا یہاں ایک اور بات دیکھیں، پڑھتے وقت یہ بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ میں بھی نماز معاف نہیں کی اور جماعت سے پڑھنے کا کہا گیا. اگر حالات اجازت دیتے ہو تو گھر میں جو مرد بیٹھے رہتے ہیں ان کو کہاں سے اجازت مل سکتی ہے تو گھر میں نماز پڑھیں یا نماز چھوڑ دیں؟ اگر جنگ میں انہیں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے اور جماعت سے پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اچھا خوف کی حالت ہو تو نماز کس طرح پڑھی جائے گی؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں ہوں. یہ کیوں کہا گیا؟ کیا یہ صرف طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا یا بعد میں بھی ہو سکتا ہے؟ اصل میں یہ تھا کہ صحابہ کرام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، آپ امام بنے اور آپ کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، الگ الگ پڑھنے کی بجائے، خواہ جنگ ہی کی حالت کیوں نہ ہو. شوق دیکھیں، خواہ جنگ کی حالت ہی کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائیں. تو اس آرزو کا لحاظ ضروری تھا اور دوسری طرف جنگی تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری تھا. اس لیے ایسا طریقہ سکھایا گیا کہ جس میں دونوں تقاضے پورے ہو جائیں. اب اس کے بعد کسی اور شخصیت کے لیے اگر چاہیں تو جماعت سے پڑھ لیں جنگ کی حالت میں، اور چاہیں تو تنہا تنہا بھی پڑھ لیں سہولت کے ساتھ. حتیٰ کہ آگے آپ پڑھیں گے کہ چلتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے حالت جنگ میں. یعنی مسٹ نہیں کہ وہاں جماعت کریں، لیکن جہاں پاسبلٹی ہو وہاں جماعت افضل ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے. جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو یہ سوچ رہی تھی کہ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کی یاد کو دل میں بسائے رکھے، ہاں وہ میدان جنگ میں کیوں نہ ہو، اس کے ایمان کا عملی اظہار وہاں بھی ہو. ایک مومن وہ ہوتا ہے جس کا اندر اللہ کے جلال اور جمال سے معطر رہتا ہے. وہ موت کے کنارے کھڑے ہو کر، میدان جنگ میں کھڑے ہو کر بھی اللہ کو یاد کر لیتا ہے، اور اسی طریقے سے جو اللہ نے سکھایا، یعنی نماز. تو پھر ایک طرف ہم اللہ کی محبت کے دعوے کریں اور دوسری طرف وقت آنے پر نماز ہی نہ پڑھیں، یہ تو بڑی متضاد بات ہے، نہ سمجھ میں آنے والی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا طریقہ بتایا گیا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان کے درمیان ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی جماعت کروائیں. اور صحابہ پیچھے کیا کریں؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ اسلحہ لیے رکھیں، یعنی جنگ کی حالت میں
اسلحہ پہن کے نماز پڑھیں، اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھیں، اجازت ہے اس چیز کی. فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو چاہیے کہ وہ پیچھے چلے جائیں، ایک رکعت پڑھ کے چلے جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور چاہیے کہ دوسرا گروہ آ جائے. یہ دوسرا کون سا گروہ ہے؟ جو پہلے محاذ پہ کھڑے تھے، جو حفاظت کا کام کر رہے تھے، یعنی مسلمان دو گروہ بن جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز لیڈ کریں، امامت کرائیں. ایک گروہ میدان جنگ میں کھڑا رہے چوکنا، دوسرا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے. جب یہ ایک رکعت پڑھ لے تو نماز کی حالت میں ہی چلا جائے، اور وہ جو ان کی جگہ وہاں کھڑے تھے ان کی جگہ یہ لے لیں، اور دوسرا گروہ آپ کے پیچھے آ کے نماز پوری کر لے. یعنی امام ایک ہی رہے گا، اس کی نماز کیا ہوگی؟ دونوں کے ساتھ ہوگی، لیکن مقتدی جو ہے وہ اپنی اپنی نماز پڑھ لیں گے. یعنی دوسری ایک رکعت اپنی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک رکعت بھی نماز پھر ہو سکتی ہے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، چاہیے کہ آ جائے دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، بس چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنا بچاؤ لیے رہیں. وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ لیے رہیں. یعنی نماز کی حالت میں بھی چوکنے رہیں، اسلحہ اٹھا کے رکھیں. کیوں؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کافر یہ چاہتے ہیں کاش تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے. وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان سے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑیں، ایک ہی مرتبہ. یعنی مسلمانوں کو حالت جنگ میں بھی اسلحہ اٹھا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، چوکنے رہنے کا. تو اس کے علاوہ کا کیا حکم ہوگا؟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں. إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اگر تم پر کوئی اذیت ہو بارش کی وجہ سے. أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ، یا تم بیمار پڑ جاؤ. أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، کہ اپنا اسلحہ اٹھا رکھو. یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اسلحہ اٹھا کے نہیں رکھ سکتا تو اس کو چھٹی دی جا سکتی کہ جاؤ آرام کر لو. یا بارش ہو گئی اور اتنی پھسلن ہے کہ اسلحہ اٹھا کے چلنے میں ہلاکت کا اندیشہ ہے تو اسلحہ اتار دو. دوبارہ کہا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، پھر بھی اپنا بچاؤ کر کے رکھو. إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، بے شک اللہ نے تیار کیا کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. تو صلاۃ الخوف جو ہے، خوف کی حالت میں نماز کا پڑھنا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے مختلف طریقے حدیث سے پتہ چلتے ہیں. اگر لڑائی سفر میں ہے تو اس کا مشہور طریقہ کیا ہے کہ فوج کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے. ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، دوسری امام کے پیچھے آ جائے. امام ان کو ایک رکعت پڑھائے اور خود کھڑا رہے. اتنے میں یہ اپنے طور پر ایک رکعت وہیں کھڑے کھڑے پڑھ لیں، سلام پھیر کے چلے جائیں. یہ لوگ دشمن کے مقابلے پہ جا کھڑے ہوں، دوسرا گروہ آ جائے، امام ان کو بھی ایک رکعت پڑھائے اور تشہد میں بیٹھا رہے. یہ گروہ اپنی ایک رکعت پوری کر لیں اور امام کے ساتھ سلام پھیر لیں. اس طرح امام کی بھی 2 رکعتیں ہو گئی اور پیچھے کے 2 گروہ کی بھی 2 رکعتیں ہو گئی، تو نماز پوری ہو گئی. ایک اور حدیث سہل بن ابی حسمہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، یعنی یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے یہ سہل بن ابی حسمہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے جو صحیح مسلم میں ہے. سہل، سہیل جس سے لکھتے ہیں سہل، اور حسمہ حا اور سا سے سا. اچھا، اگر حضر میں ہو صلاۃ الخوف تو 4 رکعتیں پڑھنی. حضر ہوتا ہے سفر کا اپوزٹ. یہ سفر کی صلاۃ الخوف تھی، اب حضر کی صلاۃ الخوف ہے. یعنی آپ کے اپنے ہی شہر میں لڑائی ہو رہی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اس صورت میں امام کے ساتھ 2 رکعتیں ہر گروہ پڑے گا. طریقہ وہی ہوگا جو پہلے ہوا. سفر میں 1 رکعت اور حضر میں 2 رکعتیں. دوسری رکعت امام ویٹ کرتا رہے گا، کھڑا رہے گا. اگر لڑائی کی شدت کی وجہ سے فوج 2 حصوں میں تقسیم نہ کی جا سکتی ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ سورۃ البقرہ میں آتا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں ڈر ہو تو پیدل یا سوار ہو کر نماز پڑھ لو، پھر جماعت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر دشمن زیادہ ہوں تو مسلمان پیدل اور سوار ہو کر نماز پڑھ لیں، یعنی اپنے ٹینک جہاز کے اندر بیٹھے بیٹھے جہاں کہیں ہیں نماز پڑھتے جائیں. عبداللہ بن انیس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حذلی کی تلاش میں بھیجا. اس کا بیان ہے کہ مجھے نماز کی تاخیر کا خوف ہوا
تو میں نے چلتے چلتے اشارے کے ساتھ نماز پڑھی، حتیٰ کہ دوڑتے ہوئے بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور لڑتے ہوئے بھی ادھر ادھر جاتے ہوئے اگر چانس ملے تو اسی میں ہی اشاروں سے پڑھتا چلا جائے انسان. اس سے اندازہ کرے کہ نماز کی اہمیت کتنی. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کو یاد کرو قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً بیٹھ کر، وعلی جنوبکم اور لیٹ کر. کیوں؟ نماز پڑھ لیا پھر کیا مسئلہ ہو گیا؟ پھر کیوں یاد کرو اللہ کو؟ اس لیے کہ جب نماز میں کمی کی تو اس کو کمپنسیٹ کرو کسی اور طرح. یعنی اگر مجبوری کی وجہ سے نماز کم ہوئی تو پھر وہ جو کمی کے اندر خلش رہ جاتی ہے نا، بہت سے لوگ قصر کیوں نہیں کرتے؟ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. کہا نہیں وہ تو کرنی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ایک اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہے؟ خیرات ہے، قبول کرو. لیکن اس کے ساتھ دوسری طرف اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. قیاماً وقعودا وعلی جنوبکم فاذا اطمأننتم، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، جنگ ختم ہو جائے، فاقیموا الصلاۃ، پھر نماز قائم کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نارمل روٹین کی نماز، یہ نہیں کہ سفر سے آ کے گھر میں بھی آدھی پڑھتے رہو کہ وہاں پڑھ سکتے ہیں تو یہاں کیا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ حج میں بھی تو عورتیں جو ہیں وہ پردہ نہیں کرتی تو یہاں بھی نہ کریں تو خیر ہے. نہیں، حج حج ہے، گھر گھر ہے. اسلام آباد مکہ تو نہیں ہو سکتا نا، اور فیصل مسجد حرم تو نہیں ہو سکتی. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کیونکہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. بلا وجہ جمع مت کرو، یعنی کسی عذر کے ساتھ تو ٹھیک ہے. میدان جنگ میں کیا ہوگا؟ تاخیر بھی ہو سکتی ہے، قضا بھی ہو سکتی ہے. حتیٰ کہ ایک جنگ میں ہوئی تھی صحابہ کرام سے، کیونکہ وہ اتنا شدید حملہ تھا کہ نماز کا بالکل وقت نہیں تھا. عصر کی نماز آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطی فوت کرا دی. تو اس وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، بعضوں کا سفر میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایمرجنسی کے احکام ہیں، انہیں عام حالات پہ مت قیاس کرو. یعنی عام حالات میں کیا حکم ہے کہ نماز وقت کی پابندی سے پڑھو، اور وقت کی پابندی میں بھی افضل وقت. اچھا، یہاں پر 2 دفعہ پیچھے گزرا ہے خذو حذرکم، اس کا کیا معنی ہے؟ حذر کہتے ہیں خطرے اور آفت سے بچنا، دفاعی نوعیت کے آلات استعمال کرنا. عام معنی ہے ہر قسم کا اسلحہ استعمال کرنا، اور جب اسلحے کے ساتھ استعمال ہو تو دفاعی آلات کے معنی میں لیا جاتا ہے. ان تدعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم، تو یہاں خذوا حذرکم کا معنی کیا ہوگا؟ دفاعی آلات تیار کرو. موجودہ دور میں ایک تحریک چل رہی ہے ڈس آرمامنٹ کے امن کے لیے ضروری ہے کہ جنگی ہتھیار ڈمپ کر دیے جائیں، سب ختم کر دیے جائیں. ایک جدید دور کا مسئلہ ہے، اور اس میں بھی خصوصاً مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سارے ویپنز ختم کر دیں. ایسے حالات میں کیا حکم ہے؟ اور جنگی جدید ہتھیار کون کون سے ہیں؟ نیوکلیئر وار ویپن، لانگ رینج بیلسٹک میزائلز، بایولوجیکل وار ویپنز اور بامبر پلینز وغیرہ جو بم گراتے ہیں، یہ سارے اس میں جدید جنگی اسلحے میں آ جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کی تباہ کاریاں صرف جنگ میں حصہ لینے والے افراد تک محدود نہیں، بلکہ ان کا نشانہ بننے والے بے گناہ شہری، عورتیں اور معصوم بچے بھی ہیں. اسلام نے جنگ کے دوران درخت اور کھیت تک برباد کرنے کی اجازت نہیں دی، تو کہاں یہ کہ شہری آبادیوں کو برباد کیا جائے میزائل گرا کے، بم گرا کے اور ایسے ہتھیار استعمال کر کے جس سے مہلک امراض پھیلیں. اس طرح کے ہتھیاروں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہیروشیما اور ناگاساکی. اب یہ ہے کہ ایسے ہتھیاروں کو تو دنیا سے ختم کرنا ہی چاہیے جس سے انسانیت کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، لیکن اس وقت جب سب ختم کریں، یہ نہیں کہ چند لوگ بناتے چلے جائیں اور چند لوگ سب کچھ اپنا ختم کر دیں. لیکن کم تباہ کن نوعیت کے جو ہتھیار ہوتے ہیں ان کو دفاعی مقصد کے لیے استعمال کرنا جو ہے یہ ناگزیر ہوتا ہے. ایک فوجی یا پولیس مین ہتھیار کے بغیر اپنے فرائض افیکٹولی انجام نہیں دے سکتا، لیکن ان ہتھیاروں کو بھی
عام آدمی کی ریچ سے باہر ہونا چاہیے. آج کے دور میں جو کلاشنکوف بہت عام ہو گئی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ قتل و خون اس کثرت سے کہ جس کی کبھی پہلے مثال نہیں ملی. تلوار سے تو وہ قتل کرتے وقت لگاتا ہے، لیکن کلاشنکوف سے سیکنڈز میں بے شمار افراد کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے. تو پارشل ڈس آرممنٹ جو ہے یا عام کنٹرول جو ہے وہ جائز ہے، لیکن مکمل طور پر ہتھیار بند نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ خذو حذرکم 2 دفعہ آیا ہے. دنیا سے ہتھیاروں کا مکمل خاتمہ یہ ایک ایکسٹریم ویو ہے جو پاسبل ہی نہیں، اور اس کے پھر اپنے نیگیٹو آسپیکٹس ہیں. کسی بھی پولیس کے لیے مسلح رہنا بہت ضروری ہے، اور جان بچانے کے لیے ہتھیار استعمال کرنا اجر اور ثواب کا کام ہے. قرآن پاک کی سورۃ مائدہ میں آتا ہے من قتل نفسا بغیر حق او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلایا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. تو ایسے لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہتھیاروں کے بغیر آپ کس طرح چل سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے خذو حذرکم، میں اس کی زیادہ وضاحت اس لیے کر رہی ہوں کہ بہت سے لوگ اسے اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں کہ تم دہشت گرد ہو. دیکھو تمہارے اسلام میں ہتھیار بنانے کا بار بار حکم دیا جا رہا ہے، تو اس میں یہ بات، یہ کانسیپٹ پوری طرح آپ کے اوپر واضح ہونا چاہیے. کسی ایسی تحریک میں حصہ مت لیں کہ جس کا مقصد کلی ہتھیاروں کا خاتمہ ہو. ہاں، کوئی ایسی تحریک جو یہ کہے کہ ساری دنیا سے ایسے ہتھیار ختم ہونے چاہیے جس سے انسانیت کی تباہی لازم ہے، تو اس کے لیے ہم بھی ویلکم کرتے ہیں. لیکن بچوں کی تربیت میں یہ بات آتی ہے علموا اولادکم السباحۃ والرمایۃ، الفاظ حدیث کے مجھے شاید آگے پیچھے کر دیے ہوں، کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ الرمایہ تیر اندازی، السباحہ تیرنا. کیوں؟ کہ اپنی جان بچا سکیں. اپنی جان کی حفاظت جو ہے یہ بھی لازمی ہے. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، یعنی جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے. ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو یعنی اپنے دین کی حفاظت میں، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو وہ بھی تو دیکھو دکھ اٹھا رہے ہیں، وہ اپنے نظریے کی خاطر لڑ رہے ہیں، تو کیا تم نہیں لڑو گے؟ وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے اس چیز کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے. تمہیں تو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے سے وہ کچھ ملنے والا ہے کہ جو انہیں نصیب نہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ زندگی میں اگر صرف خوشیاں ہوں، صرف کامیابیاں ہوں، تو وہ بھی انسان کے لیے کچھ زیادہ فائدے کی چیز نہیں. کبھی کبھی آنے والا دکھ اور تکلیف انسان کے اندر اللہ کی طرف انابت اور رجوع زیادہ پیدا کر دیتا ہے. ایسا ہی نہیں ہوتا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام حالات میں آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور نمازیں آپ کی بس ایک روٹین کی نمازیں ہو جاتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ بس کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہا اور پڑھ لیا، سلام پھیر دیا، بعض اوقات بھول گئے کیا پڑھا. لیکن آپ کو یاد ہوگی کوئی وہ نماز جو کسی دکھ، تکلیف، پریشانی، غم کی حالت میں آپ نے پڑھی ہوگی. اس وقت جو دل کی حضوری ہوتی ہے اور جو توجہ ہوتی ہے اور جو دعا میں کیفیت ہوتی ہے، کیا وہ اس نماز میں ہو سکتی ہے کہ جس میں کوئی دکھ نہ ہو؟ کبھی اتفاق نہیں ہوا ہے کبھی کسی نے ڈانٹ دیا ہو، کسی نے دل توڑ دیا ہو، اور پھر آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں آنسوؤں کے ساتھ لوگوں کی شکایت لگانے، دیکھیں اللہ میاں فلاں نے میرے ساتھ کیا کر دیا. تو ایسی صورت میں اس نماز میں جو لطف ہے وہ عام حالات میں نہیں. اس لیے ایک مومن کے لیے جہاں خوشی کا موقع اس کے اندر شکر کے جذبات پیدا کرتا ہے، اس کی روح کو ایک تازگی بخشتا ہے، وہاں غم کا موقع بھی اس کے لیے خیر اور برکت کا سبب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حال بھی بہت عجیب ہے کہ وہ ہر حال میں خیر ہی سمیٹتا ہے، ہر حال میں خیر سمیٹتا ہے. اگر اس کو کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس خوشی سے، اس شکر ادا کرنے سے اس کے درجات بڑھتے ہیں. اور اگر کوئی اسے دکھ پہنچتا ہے، کوئی غم آتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس صبر پر اس کو اجر ملتا ہے. اور صبر کر کے خاص طور پر انسان جب کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون،
تو کیا وعدہ کیا گیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ اللہ کی رحمت آتی ہے انسان پر. اس لیے ایک مومن خوشی اور غم دونوں موقعوں پر اعتدال سے ہاتھ نہیں چھوڑتا، اعتدال ہی کی حالت میں رہتا ہے. نہ وہ غم کے موقع پر ایسا ریئیکشن اور ایسا اظہار کرتا ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو جائے، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے یا دوسروں کو نقصان پہنچائے، اور نہ ہی خوشی کے موقع پر وہ آپے سے باہر ہوتا ہے کہ خوشی منانے میں وہ اپنے آپ کو نقصان دے. لیکن افسوس کہ ہم مسلمان آج کے دور میں دونوں ہی حالات میں اپنا توازن کھو بیٹھے. خوشی کے موقع پر ہماری شادیاں اسراف کا اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا ایک نمونہ بن گئی، اور ہمارے غم کے مواقع بھی اپنے نقصان کا سبب بن گئے. تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. اس لیے صحیح اسلامی طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم تو اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے، پھر تمہارا طرز عمل ان کے طرز عمل سے کمتر درجے کا ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا، کہ تم پر خوشی اور غم کا آنا اس کی علم و حکمت کی وجہ سے ہے.